نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ صدقہ فطر کون دے گا اور کس کو دے گا، اور کیا صدقہ فطر مرد اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر سکتا ہے یا پھر باپ اپنے بچوں کا ادا کر سکتا ہے، اور صدقہ فطر کے لیے کون کون سی چیزوں کا ہونا ہمارے پاس ضروری ہے جس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ صدقہ فطر کے متعلق کوئی بھی سوال پھر آپ کے ذہن میں باقی نہ رہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی صدقہ فطر کے مسائل سے واقف ہو سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے اپنا واجب صدقہ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس یہ 5 چیزیں یا ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہو، یعنی 5 چیزوں کو ملا کر کے پوری رقم جو ہو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، یا پھر 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اتنی ہو جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اور اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہوگا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز سامان تجارت، یعنی اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری شخص ہے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ جس چیز کی وہ تجارت کرتا ہے اس چیز پر اس کو صدقہ فطر دینی ہے اگر اس چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑے کی تجارت کرتا ہے، کپڑے کا بزنس کرتا ہے، تو دکان میں جو کپڑے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کپڑوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی آج کے دور کے حساب سے تقریباً اگر 50,000 کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب چاہے سامان تجارت ہو، چاہے سونا ہو، چاندی ہو یا پیسے ہوں، یہ 4 چیزیں اور ان کے علاوہ ایک اور 5ویں چیز، کوئی بھی سامان جو کہ ضرورت سے زائد ہے اور آپ نے اس کو سال بھر استعمال نہیں کیا، تو ان 5 چیزوں کو ملا کر کے آپ کے پاس 52.5 تولہ کی قیمت کے برابر پیسے ہو رہے ہوں، یا پھر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز جو کہ اتنی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو آپ کو صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اور ضرورت سے زائد سامان میں کون سی چیزیں آئیں گی؟ جو کہ آپ نے سال بھر استعمال نہیں کیا، جیسے کہ کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو کپڑے کبھی کسی موقع پر ہی پہنے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کپڑا ہے جس کو آپ نے سال بھر استعمال نہیں کیا تو وہ آپ کا ضرورت سے زائد میں شمار ہوگا۔ اسی طرح سے برتن وغیرہ جو رکھے رہتے ہیں جن کا سال بھر استعمال نہیں ہوتا، شو پیس کی طرح رکھے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی شمار ضرورت سے زائد سامان میں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ان کی قیمتوں کا حساب لگا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اب میں یہ بتا دوں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ مرد اپنی بیوی کا دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو مرد اگر اپنی بیوی کا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن بیوی پر اس کا خود کا صدقہ فطر واجب ہے اور وہ خود اپنا دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر بیوی کے پاس سونے چاندی کے سامان ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے جو کہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو وہ عورت جو ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب صدقہ فطر جب اس پر واجب ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ خود سے اس کی قیمت ادا کرے، لیکن اگر مرد دینا چاہے اپنی بیوی کی طرف سے تو دے سکتا ہے، کوئی منائی نہیں۔ اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ ان کا صدقہ فطر کون دے، ماں دے یا باپ دے؟ تو پھر ماں باپ کے لیے ہے کہ اگر بچے بالغ ہو گئے ہیں، بچے اگر بالغ ہیں، ان پر اسلامی قانون نافذ ہوتے ہیں، تو ان بچوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ بچے خود ہی ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر بچوں کی طرف سے باپ ادا کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے اور ادا ہو بھی جائے گا، لیکن بچوں کی طرف سے ماں صدقہ فطر نہیں ادا کرے گی، کیونکہ ماں پر واجب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے۔ بچے کی جو صدقہ فطر ہے وہ اس کے باپ پر واجب ہے اگر وہ نابالغ ہیں تو، اور اگر بالغ ہیں، خود ان کے پاس مال ہے، تو پھر وہ خود سے بھی دے سکتے ہیں۔
صدقہ فطر جو ہے وہ ایک دن کے بچے پر بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر اس بچے کے ماں باپ پر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ بچہ چاہے ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو یا ایک سال کا ہی کیوں نہ ہو، بچے کا بھی صدقہ فطر واجب ہوگا اور اس کے باپ کو دینا ہوگا۔ صدقہ فطر مال پر واجب نہیں بلکہ انسان پر واجب ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے جو وارثین ہیں وہ اگر خود سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ اگرچہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر دی جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے تو اسی وقت تک اس کا جو صدقہ فطر ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ فطر انسان پر ہوتا ہے، مال پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، یعنی عید کا دن جیسے آتا ہے اور صبح صادق جب طلوع ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے آپ یہ مان لیں کہ فجر کے اذان سے پہلے کا وقت، تو وہ وقت جیسے ہی داخل ہوتا ہے، اب جو شخص بھی مالدار ہے، جیسا کہ میں نے بتایا 5 چیزوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم ہے، یا پھر ایک ہی چیز کی رقم اتنی زیادہ ہے، تو پھر وہ صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ اب جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یعنی کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی مر گیا ہے تو کیونکہ صدقہ فطر جو ہے وہ صبح طلوع ہونے کے بعد واجب ہے، تو جو شخص مر گیا ہے طلوع ہونے سے پہلے اس پر صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ یا پھر اگر کوئی غنی تھا فقیر ہو گیا، یعنی کوئی مالدار شخص تھا لیکن صبح طلوع ہونے سے پہلے وہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تو اب اس پر صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب صبح صادق طلوع ہو اس وقت مالدار ہونا ضروری ہے۔ اگر خود ہی فقیر ہے تو اس کو خود ہی صدقہ فطر دیا جائے گا، نہ کہ وہ کسی کو دے گا۔ یا پھر صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یعنی کوئی شخص کافر تھا لیکن وہ مسلمان ہوا ہے صبح صادق طلوع ہونے کے بعد عید کے دن، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یا کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں۔ اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا، یعنی کہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہو چکا ہو اس وقت اگر اس شخص کی موت ہوتی ہے تو اب اس کو صدقہ فطر اس کی طرف سے واجب ہوگی۔ اسی طرح صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو وہ اس حال میں مسلمان ہوا ہے جس وقت کے صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے، گویا کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر مالدار بھی ہے تو اب جبکہ صدقہ فطر واجب ہے اس وقت وہ مسلمان ہی ہے، اس وقت وہ کافر نہیں، تو اب اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ 1 صاع خرما یا جو اور غلام اور آزاد مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمان پر مقرر کی ہے، اور حکم یہ فرمایا ہے کہ نماز کو جانے سے پہلے ہی ادا کر دیں، یعنی جو عید کی نماز ہے اس کو جانے سے پہلے ہی بہتر ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آخر رمضان میں فرمایا اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے 1 صاع خرما یا جو یا نصف صاع گیہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو ماہ رمضان کے روزوں میں اگر کسی طرح سے کوئی نقص یا کمی رہ گئی ہو، جیسے اگر روزہ رکھ کر کے کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے کسی کو گالی وغیرہ دی ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو کہ مکروہ میں سے ہے، تو ان چیزوں کی جو کراہت ہے، جو کمیاں تھی، وہ صدقہ فطر دینے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ روزے کا صدقہ ادا کر دو، اور اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا ہے، اور اس کی مقدار 1 صاع خرما یا جو یا نصف صاع گیہوں ہے۔ اب 1 صاع کی مقدار آج کے دور میں کتنی ہوگی؟ 2 کلو میں 80 گرام اگر کم کر دیا جائے تو یہ آدھے صاع کے برابر ہوتا ہے، اور گندم یعنی گیہوں آٹا وغیرہ سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اسے 2 کلو میں 80 گرام کم کر دیا جائے اور جو مقدار نکلتی ہے اتنا صدقہ فطر دیا جائے گا،
اس کی رقم دی جائے گی یا پھر چاہے تو سامان بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ جو 80 گرام کم ہے اس کو ملا دیا جائے اور پورے 2 کلو کر دیے جائیں۔ اور جیسا کہ آج کل عام طور پر 2 کلو کا ہی حساب لگایا جاتا ہے اور ہر جگہ مسجدوں میں اعلان بھی کر دیا جاتا ہے صدقہ فطر کی قیمت ہر ایک شخص کے حساب سے، لیکن عام طور پر جو اعلانات ہوتے ہیں وہ گیہوں کے برابر ہی ہوتے ہیں، یعنی 2 کلو گیہوں میں جتنی رقم لگتی ہے وہی ایک شخص کا صدقہ فطر مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ اکثر ہر جگہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن میری گزارش ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال عطا کیا ہے، آپ صاحب مال ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ آپ کھجور، کشمش یا پھر جو کا صدقہ فطر نکالے، کیونکہ گیہوں تو سب سے کم قیمت کی چیز ہے ان چاروں میں، اور جو سب سے کم قیمت کی چیز ہے وہ وہی دے جو کہ اس کے لائق ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو خود مالدار بنایا ہے، آپ جب اچھی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کے پاس فراخی ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ غریبوں والا صدقہ فطر آپ ادا نہ کریں، بلکہ اگر آپ مالدار ہیں تو مالداروں والا صدقہ فطر ادا کریں، اور اس کی مقدار 1 سا کھجور یا پھر 1 سا کشمش یا پھر 1 سا جو کے برابر ہے، اور یہ 1 سا کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 4 کلو ہوتی ہے، یعنی 4 کلو میں 160 گرام اگر گھٹا دیا جائے، کیونکہ نصف کا معنی آدھا ہے اور آدھے کو اور آدھے سے جب جوڑ دیا جاتا ہے تو 1 ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے گندم یعنی آٹے میں نصف سا کی مقدار لگائی گئی تھی جو کہ تقریباً 2 کلو کو پہنچ رہی تھی، اسی طرح سے 1 سا جو ہے وہ تقریباً 4 کلو کو پہنچے گی، جس میں سے 160 گرام اگر کم کر دیں تو یہ مکمل 1 سا کے برابر ہے۔ لیکن عام طور پر وہ جو 160 گرام ہے یا 80 گرام ہے اس کو ملا کر کے ہی 2 کلو یا 4 کلو مکمل کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اگر گندم دیتے ہیں تو وہ بھی 2 کلو کے برابر، اور اگر کھجور، کشمش یا جو وغیرہ دیتے ہیں تو وہ بھی 4 کلو کے برابر اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو اپنی زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ ہی صحیح کھجور کا صدقہ فطر نکال دیں، 4 کلو کھجور صدقہ کر دیں، یا 4 کلو کھجور کے برابر جو قیمت ہوگی وہ قیمت کسی کو دے دیں، یا کشمش دے دیں یا پھر جو دے دیں، یعنی ان کی قیمت کے برابر مال کسی کو دے دیں۔ ایک اور طریقہ میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے آپ کے گھر میں اگر چند افراد ہیں، 5 یا 6 لوگ ہیں، تو 5-6 لوگوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر آپ 4 کلو کھجور یا 4 کلو کشمش یا 4 کلو جو کے برابر صدقہ فطر نکال کر کے دے دیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ باقی جو لوگ ہیں ان کا آپ 2 کلو گندم کے برابر ہی جو صدقہ فطر عام طور پر رائج ہے وہی نکال دیں، لیکن کم سے کم گھر میں کسی ایک کا صدقہ ایسا نکالیں جو کہ 4 کلو کھجور کی قیمت کے برابر پہنچے، تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا دیں، جتنا اچھا اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں انعام و اکرام سے نواز رہا ہے، جتنی اچھی اچھی چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو جب اس کے راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے راستے میں اگر کوئی دیتا ہے، تم 1 دیتے ہو تو تمہیں اس کے بدلے میں کم سے کم 10 ملے گا۔ تو اگر آپ نے 4 کلو کھجور کے برابر قیمت کسی کو دے دی تو آپ اس کا 10 گنا کر لیں، اللہ رب العزت آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ لیکن دینے میں نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، دل میں کسی طرح کا کڑھن یا مجبوری نہ ہو، مجبوری سمجھ کر کے آپ ادا نہ کریں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ آپ ادا کریں۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ سال بھر ہی نہیں بلکہ پوری زندگی معاف نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے لیے سال بھر کی مہلت دی جاتی ہے کہ سال بھر کے اندر اسے آپ کو ادا کرنا ہے، اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو آپ قرض دار ہوں گے، آپ کو پھر بعد میں اس کو ادا کرنا ہی ہے، اگر ادا نہیں کیا تو پھر آپ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اور اسی طرح سے صدقہ فطر کا بھی معاملہ ہے کہ پوری عمر، پوری زندگی کبھی یہ معاف نہیں ہوتا، اگر آپ پر واجب ہے تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ اس کا بہتر وقت یہی ہے کہ عید
کے دن دے دیں صبح صبح، یا پھر عید سے پہلے ہی ماہ رمضان میں ہی دے دیں، یا ماہ رمضان سے بھی پہلے دے سکتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس عید کے دن نہ ہو تو پھر وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ پورا سال وقت ہے، پوری زندگی وقت ہے، بہرحال دینا تو ہے آپ کو، اس کی قضا آپ نہیں کر سکتے۔ قضا اگرچہ کر دیں گے آپ، لیکن پھر بھی یہ واجب آپ کے ذمے سے ساقط کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو پھر آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ عام طور پر صدقہ فطر جو نکالا جاتا ہے وہ 60 سے 70 روپے کی قیمت کے برابر ہے، تو پھر 60 سے 70 روپیہ اگر کوئی اپنا صدقہ نکال کر کے کسی غریب کو دے دے تو پھر یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات نہیں ہے۔ آج ہر کوئی اس قابل تو ہے کم سے کم کہ اپنا صدقہ خود نکال سکتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک بتانا چاہوں گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر جو آپ نے مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے، یعنی اگر کسی نے روزے کی حالت میں کسی سے بیہودہ کلام کیا ہو، فضول باتیں کی ہوں، یا پھر آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے تو گانے وغیرہ گائے ہوں، سنے ہوں، جس کی وجہ سے روزے میں کمی واقع ہو گئی ہو، تو اس چیز کو ختم کر دے، آپ کے روزے کو طہارت بخش دے، اس کے لیے صدقہ فطر واجب کی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ صدقہ فطر اگر نکال کر کے کسی فقیر اور کسی مسکین کو دیں گے تو کم سے کم عید کے دن وہ شخص پیٹ بھر کھانا کھا سکے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک ہو جائے۔ اور جو لوگ صدقہ فطر کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس حدیث کو وہ ضرور سن لے۔ دیلمی اور خطیب ابن عساکر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دے، یعنی روزے جو ہیں وہ آسمان تک پہنچتے ہی نہیں، اور جب پہنچتے ہی نہیں تو روزوں کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا اس وقت تک روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جس پر واجب نہیں تو اس کا روزہ بھی قبول ہے، نمازیں بھی قبول ہے۔ تو جو لوگ صدقہ فطر کو معمولی چیز سمجھ کر کے اسے نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا روزہ قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا واجب صدقہ ادا نہ کر دیں۔ ایک اور ضروری بات میں بتانا چاہوں گی، اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکا ہوا رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد اس کا روزہ جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ روزہ ہی نہیں رکھے ہوں عذر شرعی کی بنا پر، جیسے کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اگرچہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے مرض ہونے کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا عذر جس کی شریعت اجازت دے رہی ہو، تو اگر اس کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ فطر نہیں دینا ہوگا، صدقہ فطر آپ کو دینا ہے کیونکہ آپ زندہ سلامت ہیں، اور صدقہ فطر جو ہے وہ انسان پر ہوتا ہے، انسان کی جان پر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، اسی لیے اس خیال میں بالکل نہ رہیں کہ میں نے روزہ ہی نہیں رکھا تھا تو مجھے صدقہ بھی نہیں دینا۔ صدقہ فطر آپ کو دینا ہے، اور صرف صدقہ فطر ہی نہیں دینا، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور آئندہ آپ رکھ بھی نہیں سکتے تو پھر آپ کو اپنے روزوں کا فدیہ بھی دینا ہوگا، اور فدیہ کی جو قیمت ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی کہ صدقہ فطر ایک دن آپ نے عید کے دن جو نکالا ہے، اگر وہ 60 روپے ہے 70 روپے ہے جو کہ گیہوں کے حساب سے ہے، یا پھر اگر آپ نے کھجور وغیرہ کی قیمت سے نکالا ہے تو وہ ایک دن کی قیمت ہے، تو اس ایک دن کی قیمت کے ساتھ 30 دن کی قیمت کو جوڑے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ 30 کے ہوتے ہیں یا 29 کے ہوتے ہیں۔ اب روزے چاہے 30 کے ہوئے ہوں چاہے 29 کے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہوں آپ ان کی قیمت کو اس ایک عید الفطر کے صدقہ کے برابر جوڑے 30 دنوں سے، یعنی
مثال کے طور پر 60 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں اور اس کا جو حاصل نکلتا ہے اتنی رقم آپ کو دینی ہوگی اپنے روزے چھوڑنے کے بدلے میں، روزے کا جو فدیہ نکلتا ہے۔ لیکن جو لوگ صحت مند ہو سکتے ہیں، مریض ہیں، بعد میں صحیح ہو سکتے ہیں، عورتیں ہیں، حمل سے ہیں، یا پھر بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، بعد میں وہ قوت پا سکتی ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں، تو ان کو فدیہ نہیں دینا ہے، انہیں بعد میں روزوں کی قضا ہی کرنی ہے۔ یہ فدیہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دوبارہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے امید ہے کہ اس بیان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا، اور اگر صدقہ فطر کے متعلق آپ لوگوں کو اور کچھ مسائل رہ گئے ہوں تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس بارے میں اگر اور معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس بیان کا نیکسٹ پارٹ بھی آپ کے لیے لایا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔